السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہمارا آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک وصحبک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم سب نے عصر کی نماز بجماعت ادا کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام، مقدس کلام، نورانی کلام، سبحان اللہ، پاکیزہ کلام، عرب کے بولو سبحان اللہ، سننے کا ہم سب کو شرف حاصل ہوا۔ طلب کے سبحان اللہ، اور اسی کی وجہ سے اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ قرآن کریم سے ایک حرف پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک حرف پڑھنے کی جس کو سعادت مل جائے، حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک حرف کے عوض میں اس بندے کے 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور محبت سے، سبحان اللہ، اور اس بندے کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب کی بولو اور محبت سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اندر گئے مسجد نبوی شریف میں اندر گئے تو حضور مسکرا رہے تھے۔ حضور کیا کر رہے تھے؟ بولو، مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا فدا کہو کہ یا ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہ بولو آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے آنے سے قبل، تمہارے آنے سے پہلے ابھی سید الملائکہ سدرہ سے آئے تھے اور پیغام سنا کر چلے گئے۔ کون؟ حضرت سیدنا روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک خوشخبری، خوش پیغام سنا کر چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پیغام کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی میرا امتی میری بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ ایک بار پیش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، میں اور میرے تمام فرشتے اس پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
ہوا نہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا نہ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا نہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد 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 مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سچ مت والے گنجوں پہ چمکا کیے اندشیشوں پہ چمکا ہمارا نبی 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 جن کے دل ہوگا تو رکھے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی سب چمک والے گنجوں پہ چمکا کیے اندشیشوں پہ چمکا ہمارا نبی اندشیشوں پہ چمکا ہمارا نبی سب چمک والے گنجوں پہ چمکا کیے سب چمک والے گنجوں پہ چمکا کیے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سارے اونچوں پہ اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی مقصدوں کو رضا مستقی کے ہیں مقصدوں کو رضا مقصدوں کو رضا مستقی کے ہیں بکسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کون سا مہینہ ہے بولیے ماہ رمضان کا اس کی ہر آنکھ میں برکتیں ہیں ہر گھڑی میں برکتیں ہیں ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے کئی گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے ہر طرف نور ہی نور چھایا اونچی آواز ہے ہر طرف نور ہی نور چھایا مومنوں ماہ رمضان
بخششوں کا ہے، بخششوں سے ہے رب نے سجایا، بخششوں سے ہے رب نے سجایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، پہلے عشرے میں رحمت باری، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، بولو محبت سے، پہلے عشرے میں رحمت باری، روزے داروں پہ رہتی ہے جاری، ہاں روزے داروں پہ رہتی ہے جاری، نور رحمت کا دل میں بسایا، نور رحمت کا دل میں سمایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، کب کی بولو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا، اور تیسرا جو آئے گا وہ جہنم سے آزادی کا، اونچی آواز میں، دوسرے عشرے میں مغفرت ہے، اس میں سجتی صدا آخرت ہے، اس میں سجتی صدا آخرت ہے گناہوں کو رب نے مٹایا، ہے گناہوں کو رب نے مٹایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، ہے تلاوت تراویح اذانیں، اللہ اللہ بولے زبانیں، اللہ اللہ بولے زبانیں، بولو اللہ اللہ بولے زبانیں، ہے تلاوت تراویح اذانیں، اللہ اللہ بولے زبانیں، ہاں اللہ اللہ بولے زبانیں، برکتوں کو ہے رب نے بڑھایا، برکتوں کو ہے رب نے بڑھایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، مومنوں ماہ رمضان آیا، سحر و افطار کی رونقیں ہیں، سحر کا کیا منظر ہے اور افطار کی جو اب محفل چلے گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افطار سے پہلے جو بھی بندہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، کیا حسین منظر ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں سحر و افطار کی رونقیں ہیں، ذکر اذکار کی برکتیں ہیں، ہاں ذکر و اذکار کی برکتیں ہیں، رحمتوں کو خدا نے لٹایا، رحمتوں کو خدا نے لٹایا، رحمتوں کو خدا نے لٹایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، تیسرے عشرے کی ہے منادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی، ہے جہنم سے ملتی آزادی، میرے آقا نے مژدہ سنایا، میرے آقا نے مژدہ سنایا، میرے آقا نے مژدہ سنایا، مومنوں ماہ رمضان آیا، بولو مومنوں ماہ رمضان آیا، ہر طرف نور ہی نور چھایا، ہر طرف نور ہی نور
माह रमजान आया, मग़फ़िरत का है सामान लाया, मग़फ़िरत का है सामान लाया। महीनों माह रमजान आया। और तरफ तो बोलो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आपको बताया गया था मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह ज़कात की फ़ज़ाइल, ज़कात अदा करने के हवाले से उसकी क्या क्या फजीलतें हैं वो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज जिन बातों से हमारी टूट जाती है उनको भी मुख्तसर करके इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकअू मअर राकिईन। कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है, जहाँ जहाँ नमाज को पढ़ने का हुक्म दिया है, उसके साथ साथ वहाँ वहाँ ज़कात को भी अदा करने का हुक्म दिया। करब के बोलो और मोहब्बत से। अल्लाह के प्यारे हबीब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इकामस सलात व ईता ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। अल्लाह के हबीब ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। कितनी बातों पर? इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। उसमें आका कौनैन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है, इबादत के कोई लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और उसके रसूल हैं। कहो सुभान अल्लाह। नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना, हज अदा करना और माह रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखना। कहो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। ज़कात का क्या मतलब है? आपने कई मर्तबा सुना, हमने भी कई मर्तबा सुना है, लेकिन माह रमज़ान में इसकी बातें सुनने की बरकत ही कुछ और है। ज़कात का क्या मफ़हूम है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया ज़कात का लफ्ज़ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ एक ही है, बोला उसको ज़कात ही जाता है, लेकिन उसके माने अलग अलग हैं, और जितने भी माने, जितने भी मफ़हूम निकलते हैं, सब पे हमारा ही फायदा है। के बोलो। एक माना पाकी है, एक माना क्या है? बोलिए। पाकी है। अगर माल की ज़कात निकल जाएगी तो जो कुछ माल हमारे पास बचा होगा वो पाक हो जाएगा। वो माल क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। अब उस बचे हुए माल से, उस बचे हुए माल से जब हम अपने लिए कुछ खाते हैं तो वो ग़िज़ा हमारे लिए पाक हो जाएगी। और फरमाया गया वो ग़िज़ा जब हमारे शिकम में जाएगी तो हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारी फिक्र भी पाक हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और उस माल से हम खाएंगे, उस माल से हम पहनेंगे तो हमारा दिल इबादत में लगेगा, और उस वक्त कोई ऐसा वैसा ख्याल भी नहीं आएगा। तरफ की बोलो। दूसरा माना यह है कि ज़कात अदा करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। मोहब्बत से बोलो। ज़कात अदा करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। तड़प की बोलो सुभान अल्लाह। और एक माना इसका ये भी है बढ़ना। ज़कात का माना है ज़्यादा होना, बढ़ना। वो कैसे होता है? तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस माल से तुमने ज़कात को निकाल दिया, अब जो माल बच गया
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. بولو محبت سے. وہ مال کیا ہوگا؟ وہ مال بڑھ جائے گا. اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی ہے پاکیزگی. شریعت میں کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے حبیب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کے اس حصے کا نام ہے زکوٰۃ. مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور مقرر کردہ حدودوں کے مطابق معاشرے کے غریبوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور محبت سے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زکوٰۃ ادا کرنا اور صدقہ ادا کرنا، صدقہ دینا کی بے حساب برکتیں ہیں، بے شمار برکتیں ہیں. اپنے گنتی کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. ایک دیں گے تو 10 ملے گا، ایک دیں گے تو 70 ملے گا، ایک دیں گے تو 700 ملے گا. یہ گنتی کا معاملہ ہمارے حد تک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غنی ہے. جب دینے پر آتا ہے اس کی شان کے لائق بے حساب عطا کرتا ہے. کوئی اس کو گن نہیں سکتا، کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا. طرف کے بولو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلا فائدہ زکوٰۃ جو بندہ ادا کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ، پہلا فائدہ یہ بتایا گیا اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ جو دیتا ہے اس سے، زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو. دوسرا فائدہ بتایا گیا جس کو بھی وہ دیتا ہے وہ دینے والے کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. طرف کے بولو. اب ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں. دعا میں یاد رکھیے کہیں بھی جائیں کسی سے بھی ملے ہم یہی تو کہتے ہیں. لیکن کیا سنہرا موقع ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کسی غریب کو، وہ سچے دل سے جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول کرتا ہے. اور ایک تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غریب مساکین ان کا گھر چل جاتا ہے اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس عوض میں کہ ہم نے غریب کو ڈھونڈ کر ادا کیا زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. رب کے بولو اور محبت سے بولو. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال ہمارا پاکیزہ ہو جاتا ہے، مال ہمارا پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں 1 روپے کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے عوض میں 700 گنا اس بندے کو عطا کرے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں 700 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر شر کو دور کر دیتا ہے، ہر برائی کو، ہر مصیبت کو، ہر آنے والی بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے، بولیے، اس سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا بقیہ مال زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے وہ جیسے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والے کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ بولو. گناہ کرنے کے بعد دل پر زنگ لگتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ دے دو، صدقہ ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مفلس بندوں کا، حاجت مندوں کا خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پاک کر دیتا ہے. رب کے کہیں سبحان اللہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، زکوٰۃ کا مال لے کر کے ایک بندہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا.
منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت وہاں ایک علمی نشست چل رہی تھی. آپ بیٹھ کر کے اپنے مریدوں کو کچھ پڑھا رہے تھے, سکھا رہے تھے, سوال و جواب ہو رہا تھا. ایک غریب ضرورت مند بندہ اس محفل سے اٹھا, اس محفل سے اٹھ کر کے آپ کی خدمت میں, کس کی خدمت میں, منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے, 4 درہم کی حاجت ہے, مجھے دے دی جائے. تو حضرت سیدنا منصور ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میں آواز لگائی اور کہا ہے کوئی بندہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو 4 درہم عطا کر دے, اس کی حاجت پوری کر دے. تو ایک بندہ اٹھا جو غلام تھا, ایک بندہ اٹھا جو کیا تھا, غلام تھا. اٹھ کر کے اس نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا, 4 درہم نکالے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیے. رکھ کر کے کہا اے منصور بن عمار, میں نے 4 درہم و دینار آپ کے کہنے پر ان کو عطا کی, اس کے عوض میں آپ میرے لیے 4 دعائیں کریں. 4 دینار دیے اور کیا طلب کیا, واپس کیا پوچھا, میرے حق میں آپ 4 دعائیں کریں گے. پہلے فرمایا میں ایک یہودی شخص کا غلام ہوں, میں ایک یہودی کا غلام ہوں. دوسرا کہا میں بڑا غریب ہوں, میں بڑا غریب ہوں. تیسرا کہا میں بہت بڑا پاپی ہوں, گنہگار ہوں. چوتھا کہا میرا جو مالک ہے وہ بھی یہودی ہے. کتنی دعائیں ہوئی, آپ دعا فرماتے ہیں. تو محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے آمین کہی. منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے حق میں دعا کی اور اس کی 4 جو اس نے دعائیں کی تھی وہ پوری ہو گئی. دعا پر سب نے آمین کہا. پھر وہاں سے جب محفل اختتام ہوئی, محفل اس کی ختم ہوئی, تو محفل سے نکلے اپنے اپنے گھر سب چلے گئے. وہ غلام بھی حسب معمول اپنے آقا کے گھر پہنچ گیا. جب آقا نے اس کو پکڑا, بتا ہر روز جب تو جاتا جلدی آتا, آج کیا بات ہے, تاخیر کیوں ہوئی, بہت دیر سے تو آج واپس لوٹا ہے, بتا کس کام میں مصروف تھا. اس نے کہا میرے جیب میں کچھ زکات کے پیسے تھے, کچھ مال و دولت تھا میرے پاس. منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجی ہوئی تھی, مجھے کچھ اچھا لگا تو میں جا کر وہاں بیٹھ گیا. تو اس محفل میں ایک غریب اٹھ کر کے اس نے سوال کیا مجھے 4 درہم کی 4 دینار کی ضرورت ہے کوئی ادا کرنے والا. حضرت منصور نے ادا کہا ہے کوئی تم میں سے جو دے دے. تو میں نے 4 درہم و دینار ان کو عطا کیے اور اس کے عوض میں میں نے 4 دعائیں ان سے مانگی اور 4 دعائیں ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. جو یہودی تھا ان کا آقا, اس نے کہا اچھا یہ معاملہ تھا, بتا تو نے کیا دعا مانگی, بتا تو نے کیا دعا مانگی. تو انہوں نے کہا میں ایک یہودی کے یہاں غلام کا کام کرتا ہوں, یہودی کی خدمت میں رہتا ہوں. تو یہ یہودی جو تھا وہ سنا اور کہا دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں, کس کے عوض میں قبول ہوئی آگے بتا رہے ہیں. جو یہودی تھا اس نے سنا, بتا پہلی کیا بات تو نے کہی, نے کہا میں ایک یہودی کا غلام ہوں. تو یہودی نے کہا جا اب سے تو غلام نہیں آزاد ہے. سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج دعا تو نے منصور بن عمار کی بارگاہ میں کیا مانگی, تو انہوں نے کہا میں بڑا مفلس ہوں, لاچار ہوں, بڑا غریب ہوں, میرے پاس مال و دولت نہیں ہے. تو یہودی آقا نے جو اپنے پاس 4000 درہم و دینار کی تھیلی تھی وہ اٹھا کر غلام کو دیا, جا اب تو امیر ہو گیا. طرف کے بولو. تیسری دعا تو نے کیا مانگی, اب کہتا ہے حضور میں نے دعا یہ مانگی کہ میں جس کا غلام ہوں وہ یہودی ہے, میں جس کا
غلام ہوں وہ ایک یہودی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دے دے، وہ آگوش اسلام میں آ جائے۔ تب کہ وہ لوگ یہودی فوراً توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تین دعائیں قبول ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ چوتھی دعا تو نے کیا مانگی؟ جو اب تک یہودی تھے ابھی آگوش اسلام میں آ گئے تھے، انہوں نے کہا چوتھی دعا تو نے کیا مانگی؟ تو انہوں نے کہا منصور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نے چوتھی دعا یہ کی کہ میں اور میرا آقا بڑا گنہگار ہے، ہم دونوں سیاہکار ہیں، پاپی ہیں، خطاکار ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہ کرتے ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں وہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اتنا سننا تھا وہ یہودی جو سردار تھا آپ کا رونے لگا، ابھی اسلام قبول کر کے آغوش اسلام میں آئے تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگے اور کہا اے میرے غلام، اب تک جو تین باتیں تو نے مانگی وہ میرے حق میں تھی، تو غریب تھا تجھے میرے پاس مال تھا میں نے عطا کیا، تو غلام تھا تجھے آزاد میں نے کر دیا، میں یہودی تھا اسلام میں آ گیا، یہ سب میرے بس میں تھا، لیکن ہمارے گناہوں کی معافی اس سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ رو کر کے جب سو گئے، رو کر جب رات میں سو گئے تو حاطف غیبی نے آواز دی اور ان سے کہا، کون؟ وہ جو یہودی تھے ابھی اسلام لا کر کے آغوش اسلام میں آئے تھے، کلمہ پڑھ کر حاطف غیبی نے آواز دیا، اے میرے بندے جو تیرے اختیار میں تھا تو نے کیا، جو تیری قدرت میں تھا وہ تو نے کیا، اب میں نے تیرے اور تیرے اس غلام کے اور منصور ابن عمار کی بارگاہ میں جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ رب کے بولو اور محبت سے کتنے 4 دینار 4 درہم ادا کرنے کیا یہ معاملہ ہے، تو آپ بتائیں اگر ہم صحیح طریقے سے حساب لگا کر ہر سال اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ رب کی بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنی باتیں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں۔